بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ زندگی کچھ کرنے کا نام ہے، روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ بیٹی وہ نعمت ہے، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ 4 دن سگریٹ پی کے کہتے ہیں عادت ہو گئی، موبائل استعمال کر کے کہتے ہیں عادت ہو گئی، لیکن کاش رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی کہے ہمیں نماز کی عادت ہو گئی ہے۔ فقیر کی بھوک صرف جان کھا لیتی ہے، جبکہ بڑے لوگوں کی دولت کی بھوک قوم، سماج اور تحریکوں کو کھا جاتی ہے۔ مولانا رومی کا قول ہے، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہر سانس کے ساتھ استغفار کیا کریں اور دعا کیا کریں ہماری موت حالت ایمان میں ہو، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں مرتے ہوئے کلمہ نصیب کرنا، آمین۔ انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے، لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں۔ وہ رب نا امیدی کی گہرائیوں سے نکال کر اپنے نور سے روشناس کروائے گا۔ بس کچھ بھی ہو جائے تم امید نہ ہارو۔ غم ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، اگر زندگی سے غم نکال دیے جائیں تو وہ پھیکی ہو جائے گی۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک بھی وجہ نہیں ہوگی۔ مولانا رومی کا قول ہے، یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ آپ کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ احسان کرو اور ان کے ساتھ اچھے سے رہو۔ شکستہ خاطر کے سب دن برے ہیں، مگر وہ جو خوش دل ہے ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے۔ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دیا جائے تو حاصل میں جو بچتا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ وہ سحری کا مزہ، وہ افطاری کی بھوک، وہ قرآن کی تلاوت، وہ نماز کا ماحول، وہ روزہ کا نور، صرف کچھ دن دور۔ نیند کو قربان کرو نماز کے لیے، 1000 سال قبروں میں ہم نے سونا ہی ہے، اس رب کو راضی کر لیں، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں خدا تعالیٰ نہ ہو۔ اگر پتھروں کو بھی سلیقے سے جوڑا جائے تو ان میں بھی احساس محبت بھرا ہوا ہے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ ہم نے اللہ کے قرآن سے جڑنا ہے، کیونکہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر اتنی عقل ہے کہ وہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہم نے اس قرآن کو تھام لینا ہے۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ بیٹیوں اور چڑیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جب بولتی ہیں تو کائنات میں ہر سو زندگی کے رنگ بھر جاتے ہیں، اور جب خاموش ہوتی ہیں تو موت کا سا سناٹا چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، آمین۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ اگر بیوی پھول ہے تو شوہر خوشبو ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔
کہ دونوں کے ملنے سے گھر کا آنگن مہکتا ہے اور بچوں کے آ جانے سے فیملی ایک گلدستے کی طرح بن جاتی ہے۔ اپنی نیکی کو بھول جانا اور دوسرے کی نیکی کو یاد رکھنا، یہی مومن کی نشانی ہے۔ حکیم لقمان کا قول ہے، حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جن کے دل میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچ میں سچائی ہوتی ہے، ایسے انسان کا وجود اللہ پاک کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ یا رب ہمیں ان لوگوں سے دور کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے قریب کر دے جو تجھ سے قریب کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہو تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ لوگ اپنے پیاروں کے لیے آنسوؤں کے جگ بہاتے ہیں، مگر اللہ کے لیے ایک قطرہ نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ مکھی کے سر کے برابر وہ ایک قطرہ جو انسان کو بخش دینے کے لیے اس کے رب کو درکار ہے۔ انسان بھی باکمال ہے، ڈراموں میں اداکاروں کے دکھ درد دیکھ کر رو پڑتا ہے اور لوگوں میں اصل کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھتا ہے۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا ہی رکھیں، آمین ثم آمین۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے آج سے ہمارا تعلق ختم۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں تو موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو۔ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو گن گن کر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات وہی کہتا ہے جو تسبیح کو جانتا نہیں۔ تسبیح اور ذکر میں فرق ہے، تسبیح گنی ہوئی ہے، ذکر ان گنت ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے، مگر انسان کی ایک نہیں کئی تسبیحات ہیں۔ اگر گنے گا نہیں تو کئی تسبیحات مسلسل کیسے کرے گا؟ اللہ اندازے سے گن کر بھی دیتا ہے اور بے انداز بھی دیتا ہے، اس لیے اللہ کو ہر رنگ سے یاد کرنا ہوتا ہے، گن کر بھی اور بغیر گنے بھی۔ ماں باپ کی اصل طاقت ان کی نیک اولاد ہے۔ ماں باپ کمزور، بوڑھے اور بیمار تب ہوتے ہیں جب ان کی اولاد ہی انہیں پریشان رکھتی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، تاکہ کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کی فرمانبردار اور خدمت گزار ہو، کیونکہ جو تم آج بوؤ گے کل وہی کاٹو گے۔